مگر بڑھیا کے بھی آخر کچھ روحانی مطالبات تھے۔ ملا کے واپس آتے ہی اس نے سوال کیا، بھیا رے یوں کس کی میت تھی؟ ملا نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے جواب دیا، خان صاحب ہے نا دے، ان کا لونڈا گزر گیا۔ بڑھیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہائے اللہ! ہیرا سونار ابھی ابھی گلار لینے کی نیت سے دکان پہ پہنچا تھا۔ خان صاحب کا سن کر وہ چونکا۔ خان صاحب جی کا پتر، وامر گیسو، بڑی گھٹنا ہو گئی۔ پھر ذرا تأمل سے بولا، واقعی دی تو بڑی بنی ہوئی تھی، کیسے مر گیو؟ ملا نے پھر ٹھنڈا سانس لیا، مہاراج موت بڑی بلا ہے، وہ بوڑھے جوان کسی کو نہیں چھوڑتی۔ ہیرا بھی بہک نکلا، ملا یوں تو سچ کیویں ہے، موت تو جوگیوں اور مہارشیوں کو بھی آئی اور شکتی مان راجوں مہاراجوں کو بھی آئی۔ راجا کے نشدھک چترہنو تھا، پر موت نے اس کو بھی داب ہی لیا۔ ملا کے لہجے میں اب توانائی پیدا ہوئی۔ لالا رشی منی ہوں یا پیر پیغمبروں، موت نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ سنیس کیا کہ افلاطون نے ایک بوٹی تیار کی، اپنے شاگرد سے مرتے وقت کہا کہ مجھے دفن مت کیجیو، یوں بوٹی نے چراغ میں ڈال کے میرے سرہانے 40 دن تک جلائیو، چراغ بجھنے نہ پائے، 40ویں دن میں اٹھ کھڑا ہوں گا۔ مگر 40ویں دن کیا ہوا کہ شاگرد کی آنکھ لگ گئی اور چراغ بجھ گیا، افلاطون مرا کا مرا رہ گیا۔ تو لالا موت بڑی ظالم ہے۔ ہیرا کا سر جھک گیا۔ بڑھیا کے لہجے میں افسردگی پیدا ہو گئی، ہاں بابا، موت پر کسی کو کا کیا بس ہے۔ بڑھیا چپ ہوگی، مگر جب کوئی کچھ نہ ملا تو ایک فقرہ پھر اس کی زبان سے نکل گیا۔ خان صاحب مبنی کے دونوں کڑیل جوان گئے، اس کے غضب سے ڈرتا ہی رہے۔ ملا نے بڑے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا، بڑی بیوہ امتحان لیوے ہے۔ شبراتی نہ جانے کس لہر میں کالے کی دکان سے اٹھ کر ملا کی دکان پر آ بیٹھا تھا۔ ملا کے اس فقرے سے وہ گرما گیا۔ ملا بے یوں تیرا خدا بڑی زہری ہے، جو اس کی امتحان کے اڑنگے میں آ گیا، اس کا کباڑا گیا۔ ملا کو ٹوٹ کر غصہ تو شاید ہی زندگی میں آیا ہو، مگر اس کے لہجے میں ہلکی سی برہمی ضرور پیدا ہو گئی۔ کہنے لگا، بھیا خدا تو دے میرا بھی ہے اور تیرا بھی ہے۔ شبراتی کا بغاوت کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ جواب دے کیا دیتا، اس کا سر جھک گیا اور اس کی ٹھوڑی کھسک کر گھٹنوں پر آن ٹکی۔ ملا اب شبراتی سے قطعاً بے نیاز ہو کر فضا میں گھورنے لگا تھا۔ بڑھیا، کنجری، ہیرا، شبراتی، ملا، چاروں کے چاروں چند لمحوں کے لیے بالکل گمسم ہو گئے، اور ان کے چہروں پہ کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی جو زندگی کی بے ثباتی اور کسی بڑی طاقت کے باوجود احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ آخر بڑھیا، کنجری چونک